قرآن پاک کا ہر لفظ، ہر آیت حکمت سے بھری پڑی ہے، اور اس میں ہر زمانے کا ذکر ہے جو ہم پہ گزر گیا، جو گزر رہا ہے اور جو گزرنے والا ہے۔ مجھ سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے۔ سوال بہت پرانا ہے، بہت بار پوچھا جا چکا، اور یہ کوئی آج کا سوال نہیں بلکہ کتنی ہی صدیوں پرانا ہے۔ ہر دور میں پوچھا گیا ہے، اور پوچھنے والے وہی ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اشارے ملتے ہیں، اور اس سوال کے جواب میں ہمارے عالم، علم والے، مفسر اور فلاسفرز انہوں نے بہترین جواب دیے ہیں۔ کتابچے بھرے پڑے ہیں، نیٹ پہ معلومات موجود ہے، ویڈیوز موجود ہیں، علم کے ساتھ، قلم کے ساتھ، مناظروں کے ساتھ۔ اور آج کے دور میں بھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب مرحوم، علامہ سید عبداللہ طارق صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے بہترین مفسروں نے اس سوال کا جواب بڑی تفصیل سے دیا، یعنی جواب دیا جا چکا ہے۔ پہلے آپ وہ پرانا سوال سن لیجئے کہ اسلام میں پیس ہے، امن ہے، تو قربانی کیوں دیتے ہیں جانوروں کی؟ ان کا لہو کیوں بہاتے ہیں؟ یہ سوال پوچھنے والے نے سوال تو پوچھا، مگر بعد میں یہ کمنٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ لیکن میں اب اس کا جواب آسان لفظوں میں اپنے طریقے سے بتاتی ہوں۔ ہمارے مفسروں نے جو بتایا، بے حد محنت کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، علم کے ساتھ جواب دیے۔ میں ان جیسے جواب نہیں دے سکتی، اتنی قابل نہیں، مگر میں اپنے انداز سے اس سوال کا جواب ضرور دوں گی۔ پوچھنے والے وہی ہیں جنہیں تب بھی اعتراض ہوا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کا حکم سنایا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک گائے ذبح کرو، تو آگے سے بولے، ارے گائے کیسے ذبح کر دیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو آگے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس آیت سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مذاق کرنا جاہلوں کی صفت ہے، غیر سنجیدہ لوگوں کی عادت ہے، اور اس سے بھی پناہ مانگی گئی کہ رب پاک بچائے رکھے ایسی بیہودہ حرکت سے۔ دوسری بات کہ یہ گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ اس سامری والے واقعے کے بعد ہوا تھا، جس واقعے میں سامری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ایک بچڑا بنا دیا تھا کہ اس کو پوجو، اسے پوجنا شروع کرو، اس کے آگے آسن مار کے بیٹھ جاؤ۔ اور بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آ جانے کے بعد ان لوگوں کو قتل بھی کیا گیا جنہوں نے یہ پوجا پاٹ کی تھی اور جن کے دلوں میں نفاق تھا، منافقت تھی، اور جو بچ گئے وقتی معافیاں مانگ کر، ان کے دلوں میں تقدس ابھی بھی موجود تھا گائے ماتا کے احترام میں، مگر باہر سے وہ خاموش تھے، دلوں میں بات تھی تقدس کی۔ انہی پوجنے والے قبیلوں میں سے کئی لوگ فرار بھی ہو گئے، غائب ہو گئے اور دنیا میں جا کر کہیں اور بس گئے، مگر ان کی وہی نشانیاں تقدس ماتا یہ نشان دہی کرتی ہیں کہ وہ لوگ کہاں پہنچے اور کون ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، انہوں نے کہا، کیا تو ہم سے ہنسی کرتا ہے؟ کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔
اب بنی اسرائیل والوں نے سوچا کہ یہ بات تو نہیں بنی، چلو پھر ذرا انہیں سوالوں میں الجھا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کر ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہے۔ کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بچہ اس کے درمیان ہے، بس کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب وہ پھر سوچ میں پڑ گئے کہ اب کیا بنے گا، گائے تو ذبح کرنے آیا مسئلہ لگ رہا ہے، چلو پھر کوئی سوال ڈال دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ ہمیں بتائے اس کا رنگ کیسا ہے۔ کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک زرد گائے ہے، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے۔ اب وہ پھر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو بھئی ٹلتے ہی نہیں، اتنی بار سوال ہو گئے، کیا پتہ یہی بھول جائیں پوچھنا یا اللہ تعالیٰ ہی حکم ٹال دے۔ تو انہوں نے پھر ایک کوشش کی، انہوں نے کہا، ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے، ہمیں بتائیں کہ وہ کس قسم کی ہے، کیونکہ وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہا، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور پتہ لگا لیں گے۔ آپ ذرا ایک بار پھر سوال کر آئیے۔ اور دل میں تھا کہ چلو کیا پتہ اس بار خلاصی ہو جائے، جان ہی چھوٹ جائے حکم سے۔ تو کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے، محنت کرنے والی نہیں، جو زمین کو جوتتی ہو یا کھیتی کو پانی دیتی ہو، بے عیب ہے، اس میں کوئی داغ نہیں۔ انہوں نے کہا، اب تو نے ٹھیک بات بتائی، اب تو نے بتا دیا کہ وہ گائے کرنی ہے، سامنے بات آ گئی، اب تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو بادل ناخواستہ دل نہیں چاہا، پھر بھی انہوں نے اپنا اخلاص دکھانے کے لیے، اپنا ساتھ دکھانے کے لیے گائے کو ذبح کر دیا، اور وہ کرنے والے تو نہیں تھے، دل میں نہیں تھا۔ تو جب گائے کو ذبح کرنے کا حکم آیا تو انہوں نے بہت سوال کیے، جیسے آج کر رہے ہیں کہ قربانی کیوں کرنی ہے، خون کیوں بہانا ہے، ان کو درد نہیں ہوتا۔ تو سوال کرنے والوں، تمہیں گاؤ ماتا کی بڑی فکر ہے، مگر انسانوں کی فکر نہیں جن کا تم لہو بہا رہے ہو؟ ان کو ٹکڑے کرتے تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ ان کو قید میں کرتے بنا کسی حق کے تمہیں تکلیف نہیں ہو رہی؟ یہاں تمہاری انسانیت کدھر جاتی ہے؟ جوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو زد و کوب کر کے تمہیں یاد نہیں رہتا کہ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ کوئی تمہارے گھر میں گھس کر تمہیں ہی قید کر دے، تمہارا جینا تنگ کر دے، تمہاری بہو بیٹیوں کی عزتیں پامال کرے، تمہارے جوان بچوں کو قتل کرے، بوڑھوں کو بے عزت کرے، تب تمہارا سوال نہیں ہوتا خود سے، اپنے لوگوں سے، کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ گاؤ ماتا کا بڑا دکھ ہوتا ہے، پہلے انسانوں سے نبٹنا سیکھ لو، پھر جانوروں کی فکر کرنا۔ میں اس قابل ہی نہیں سمجھتی ایسے بے حس لوگوں کو جواب دینا، اپنے دلائل ضائع کرنا، جو اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ بات سے بات علم والوں کے ساتھ ہوتی ہے، جاہلوں کے ساتھ نہیں۔ جاؤ پہلے انسان کو سمجھو، اس کے تقدس کو سمجھو، بعد میں جانور کی بات کرنا۔